استاد صاحب یہ ایک چیز کا جو ہے بڑا ہوتا ہے کہ اکثر جو طالب علم ہیں وہ جی الگ الگ شیوخ سے جا کر کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، کسی درس نظامی یا اس طرح کسی ایک ڈسپلن ادارے سے نہیں پڑھتے وہ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، درس نظامی لازمی کرنا چاہیے، یا یہ کافی ہے کہ اگر وہ 3 4 الگ الگ بڑے بڑے شیوخ سے ہی جا کے صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈگری اور سند سرٹیفکیٹ کی جو اہمیت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ تو علم ہے. تو اگر مختلف اساتذہ کے پاس جا کر بھی انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اصل چیز تو علم حاصل کرنا ہے. باقاعدہ کسی ڈسپلنڈ ادارے میں پورے 8 سال لگانا اور امتحان دینا ہر سال اور پھر ڈگری حاصل کرنا، اس کی بجائے اگر کوئی طالب علم مختلف شیوخ سے استفادہ کر کے بھی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ماضی میں اس کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اسی طرح علماء سے استفادہ کیا ہے، جن میں انہی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک نام ہے. انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح مختلف شیوخ سے استفادہ کیا. شیخ مبشر احمد ربانی رفیع اللہ کا میں نے نام عرض کیا ہے، وہ بھی انہی شیوخ میں شامل ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام جن کی 10 کتابیں ہیں، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر القرآن کے نام سے تفسیر ہے، اور حجیت حدیث پر ان کی سب سے ضخیم کتاب، اردو میں اس سے ضخیم کتاب حجیت حدیث پر نہیں ہے. آئینہ پرویزیت کے نام سے ان کی حجیت حدیث پر اردو زبان میں سب سے ضخیم کتاب ہے. تو مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے ان کا گھرانہ دینی تھا، اپنے والدین سے اور آگے شیوخ سے جو انہوں نے استفادہ کیا علمی، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم جو ہے وہ عطا فرمایا اور رسوخ عطا فرمایا کہ وہ بہت بڑے بڑے علماء سے، جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء تھے، ان سے بھی آگے نکلے اور ان سے بھی بڑھ کر انہوں نے دین کی خدمت جو ہے نا وہ کی ہے. تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. وہ کسی ایک ادارے میں انسان حاصل کرے یا مختلف شیوخ سے جو ہے نا وہ استفادہ کر کے، بلکہ بعض اوقات تو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک مدرسے میں ہر فن کے سارے استاد جو ہے نا وہ موجود نہیں ہوتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسے میں حدیث کے استاد تو بہت اچھے ہوں، لیکن عربی ادب میں، عربی لغت میں جو استاد ہیں وہاں پر وہ اتنے قابل نہ ہوں جو کسی دوسرے ادارے میں ہوں. تو انسان اگر مختلف اداروں میں چکر لگا کر ہر ماہر استاد سے اپنی مرضی کا فن سیکھ لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے.